अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 15 क्वेश्चंस तक किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। हाउ टाइटल ऑफ पर्सन इज एक्सटिंग्विश्ड अंडर सेक्शन 28 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अभी कुछ 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हैं और 16 से लेकर 20 तक जो आंसर्स हैं वो फॉर्मल हैं और हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। 16 से 20 तक भी हम 21 में डिस्कस करेंगे, लेकिन 21 डिस्कस करने से पहले 16 से 20 तक आपको आंसर्स आने चाहिए और आपके नॉलेज में होने चाहिए। तो मैं ये जो 16 से 20 तक के वो फॉर्मल हैं, आप उनके आंसर सिर्फ देखें जो मैं आपको डिटेल में अंडर क्वेश्चन नंबर 21 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है हाउ टाइटल ऑफ पर्सन इज एक्सटिंग्विश्ड अंडर सेक्शन 28 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसका आंसर है a title of person is extinguished by lapse of 12 years and then a trespasser or usurper is entitled in the immovable property on the basis of possession। तो जो बंदा 12 साल एक पोजीशन में रहता है तो उसका एक जो टाइटल क्रिएट हो जाता है और एक यूजरपर है, कोई भी है, लेकिन ही बिकम्स एंटाइटल्ड इन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, टू दिस एक्सटेंट आप इसको समझें कि एक यूजर पर है जो 12 साल तक अगर किसी पोजीशन में रहता है तो उसकी वो पोजीशन कंफर्म हो जाती है और उसका राइट जो अपोनेंट का होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ अ पीरियड ऑफ 12 इयर्स पोजीशन विदाउट टाइटल इज प्रोवाइडेड। ये है अंडर आर्टिकल 144 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसका आंसर ये है 17 का। अभी आपने 17 का आंसर देखा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है डू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28 एंड आर्टिकल 144 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट होल्ड द फील्ड। आंसर है नो, एज बोथ द प्रोविजंस इज टू रिपील्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अभी ये दोनों प्रोविजंस फील्ड में नहीं है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें आपको जरूरी समझानी थी, इसीलिए मैंने ये डिस्कस में रखे हैं कि लिमिटेशन एक्ट में जो सेक्शन 28 है या आर्टिकल 144 है, इनको डिक्लेयर किया गया है एज रेपुग्नेंट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों प्रोविजंस को नलीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन सेक्शन 28 एंड आर्टिकल 144 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वर रिपील्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट। ये कब हुआ? White's Federal Sheriff Court's decision reported in PLD 1990 Federal Sheriff Court FSC number 1, which decision was confirmed by Supreme Court in 1991 White Supreme Court Monthly Review page number 2063 Shariat Appellate Bench of Supreme Court। Question number 20 है within how much time a person dispossessed from his title property can bring a suit। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोज हो जाता है तो कितने टाइम के अंदर वो अपना सूट जो है वो फॉर पोजीशन कोर्ट के अंदर लेके आ सकता है। क्योंकि इसके अंदर आपको अगर याद होगा तो दो प्रोविजंस हैं जो स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर है। स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर है एक तो सेक्शन 9 है। वह सेक्शन 9 के अंदर अगर कोई बंदा डिस्पोज हो जाता है तो ही कैन ब्रिंग हिज सूट विद इन 6 मंथ्स, और उसकी लिमिटेशन दी गई है आर्टिकल 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई बंदा टाइटल की बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोज हो जाता है तो ही कैन ब्रिंग द सूट विद इन 12 इयर्स, और वो प्रोपोजिशन कहाँ दी गई है? दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है ना। अभी ये जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब है 142। हम पढ़ते हैं इसका आंसर इन 12 इयर्स एज पर आर्टिकल 142 फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिस्पोजल। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक थे जो 16 से हमने स्टार्ट किए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं जो हम आपको डिफाइन करते हैं। क्यों कल हमारे स्टूडेंट ने भी हमसे क्वेश्चन किया था कि लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो राइटिंग में अगर नहीं है तो हम कैसे समझेंगे कि ये लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना, उसका क्वेश्चन था।
क्वेश्चन वाज इंटरेस्टेड, ठीक है, क्योंकि वो उसको तो मैंने कल थोड़ा किस हद तक तो उसको मुतमईन किया, लेकिन चूंकि वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे लेक्चर के अंदर थी जो अभी मुझे आपको समझानी। तो मैं अभी आपको ये समझाऊंगा कि लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सब्सिस्टेंशियल लॉ कैसे और लिमिटेशन जो है वो प्रोसीजरल लॉ कैसे, क्योंकि आगे हमारे और भी क्वेश्चंस उसके अंदर ये आता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो एडजेक्टिव लॉ भी है। और आगे इससे पहले 8वें या 7वें क्वेश्चन नंबर पे हमारा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर था कि लिमिटेशन एक्ट इज आल्सो सब्सिस्टेंटिव लॉ। तो क्या लिमिटेशन एक्ट के सारे फीचर्स हैं? लिमिटेशन एक्ट सब्सिस्टेंटिव लॉ भी है, लिमिटेशन एक्ट एडजेक्टिव लॉ भी है और लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल लॉ भी है। अगर लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सब्सिस्टेंटिव लॉ है लिमिटेशन एक्ट का, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट अगर नहीं करता तो हम कहां से देखें, कहां से समझें ये लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो वाकई ऐसा लॉ है जो लिमिटेशन एक्ट को कंट्रोल करता है। फिर आगे हमारा एक क्वेश्चन और भी है जिसके अंदर ये एक पॉइंट ब्लैंक कैटेगोरिकली हमने ये एक पॉइंट दिया है कि लिमिटेशन एक्ट के दो सेक्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में सेक्शन आते हैं और दूसरे पार्ट में आर्टिकल्स आते हैं, और सेक्शन का जो पार्ट है वो आर्टिकल के पार्ट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? दिस इज अ लीगल वन सिस्टम, उस लीगल सिस्टम के तहत कंट्रोल करता है। हाँ, अगर उस क्वेश्चन के अंदर है अगर कोई ऐसी इनकंसिस्टेंसी है या गैप है तो फिर जो आर्टिकल पार्ट है वो फिर लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन पार्ट के सबऑर्डिनेशन में नहीं आता, उसकी एक इंडिपेंडेंट एफिकेसी होती। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक तरफ इंटरेस्टेड भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर हमारा एक इंटेलिजेंस भी है, इन्वॉल्व है कि भाई उसको हम समझें कि ये किस तरह का लॉ है, इसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान में क्यों है, ये इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आया लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन सारे सिविल स्टैट्यूट के अंदर आती है, क्या लिमिटेशन एक्ट ट्रेवल करता है फैमिली लॉ की तरफ भी और सिविल क्रिमिनल लॉ की तरफ भी। ये भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको कहा था कि हमने जो 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको स्पीड में क्लियर कर दिए कि हम आपको इन सब के जो आंसर्स हैं उसकी लाइट में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ ओमिटेड सेक्शन 28 लिमिटेशन एक्ट? क्योंकि अगर आप लिमिटेशन एक्ट खोलेंगे, ये हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है, आपके पास भी होगा। अगर हम इसको खोलते हैं तो हम इसको खोलते हैं सेक्शन 28। ये जब सेक्शन 28 आता है तो इसके अंदर लिखा गया है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ओमिटेड बाय एक्ट 2 ऑफ 1995। सेक्शन 2 ओमिशन है, उसकी लैंग्वेज नहीं है। चलो, मैंने आपको कहा कि एक और भी आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड है और वो आर्टिकल 144 है, क्योंकि ये दोनों प्रोविजंस एडवर्स पोजीशन में है। अभी लॉ मेकर्स के का इंटेंशन क्या था? लॉ मेकर्स ने सेक्शन पार्ट में भी एडवर्स पोजीशन का प्रोविजन दिया, आर्टिकल्स पार्ट में भी एडवर्स पोजीशन का प्रोविजन दिया। क्यों एक प्रोविजन को दो जगह पे एडजस्ट क्यों किया? फिर मैंने आपको यह भी कहा कि चूंकि ये सब्सिस्टेंटिव लॉ है लिमिटेशन एक्ट का जो हमारे पास मौजूद है लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, इसीलिए इसको सब्सिस्टेंटिव पार्ट में सेक्शन पार्ट में भी लगाया गया और प्रोसीजरल पार्ट में भी रखा गया। तो हम आपको 144 की तरफ ले जाते हैं। जब हम 144 की तरफ ले जाते हैं आपको, तो वहां ये लिखा हुआ है, उसके अंदर डॉट डॉट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, उसके अंदर लिखा गया है 144 जो है दिस आल्सो स्टैंड्स रिपील्ड। क्योंकि 144 का जो इम्पैक्ट है डायरेक्ट, उसकी जो इम्पैक्ट या बाइंडिंग है 144 पे वो सेक्शन 28 की है। तो हमने दोनों प्रोविजंस पुराने स्टैट्यूट से निकाले हैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ इसीलिए आपको दिखाने के लिए कि किस तरह का एक गैर कानूनी लॉ, इलीगल लॉ और लॉ के अंदर मौजूद है। बिल्कुल अपरेंटली ग्लेरिंगली ये इलीगल लॉ है, मौजूद है। इसके अंदर कोर्ट्स डिसीजन देती थी, मैं भी डिसीजन देता था,
میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ میں 91 میں یہ ڈکلیئر ہوا اور 95 میں یہ نلیفائی ہو گیا. میں 85 کا جج تھا تو میرے پاس ایڈورس پوزیشن کے کیسز آتے تھے. میں ڈکری کرتا تھا ریسپیکٹولی. مجھے پتا تھا کہ ہی از یوزر پر آف دا پراپرٹی. ایون دین ہم وہ کیسز ڈکری کرتے تھے کیونکہ ان دیٹ سوٹ اونلی پلینٹف واز سپوز ٹو پروو دیٹ ہی از ہولڈر آف دا پوزیشن فار لاسٹ 12 years اینڈ دیٹ واز سفیشینٹ اینڈ کریڈیبل ایویڈنس ٹو اسٹیبلش یعنی possession upon the property irrespectively he had no title over the property. ابھی چونکہ ہم آپ کے ساتھ یہ سیکشن 28 ڈسکس کرتے ہیں. سیکشن 28 کی پرانی لینگویج یہ ہے: extinguishment of rights to property at the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. 12 سال کے بعد اس کا رائٹ ایکسٹنگوش ہو گیا irrespectively اس کے پاس ٹائٹل تھا, irrespectively اس کے پاس سیل ڈیڈ ہے, irrespectively وہ اس کے باپ دادے کی پراپرٹی ہے, انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. اور دوسرا بندہ جو اپوننٹ ہے جو پوزیشن میں ہے irrespectively وہ جو بندہ ہے وہ اس کے اوپر ٹریس پاسر ہے اور یوزر پر ہے. ایٹ دی ڈیٹرمنیشن آف دا پیریڈ, پیریڈ کہاں ہے 144. 144 جو ہے, جو میرے پاس لینگویج اس کی لکھی ہوئی ہے: فار پوزیشن آف اموبل پراپرٹی آر اینی انٹرسٹ دیئرن not hereby otherwise specially provided for. یا آپ اس کے پوزیشن میں ہیں یا آپ کے پاس کوئی انٹرسٹ ہے ٹو شو دیٹ یو آر ان پوزیشن, جو ادروائز اسپیشلی لا کے اندر نہیں ہے. دیکھیے اس کی لینگویج اگر آپ آرٹیکل 144 کی دیکھیں گے تو گلیئرنگلی اپرنٹلی اس کی لینگویج ہی یعنی الیگل نظر آ رہی ہے کہ بھائی ایک بندہ صرف اور صرف اسی بیسس پہ اس کو پوزیشن میں رکھا گیا ہے کہ یہ اس پراپرٹی کا آکیوپنٹ ہے فرام لاسٹ 12 years irrespectively اس کی وہ پوزیشن انلیگل ہے. ہی از ٹریس پاسر, ہی از یوزر پر, ہی از انکروچر آف دیٹ پراپرٹی, لیکن the only thing which supports him is that he is occupant of that property, peacefully occupant of that property. From last 12 years his possession has not been disturbed from any quarter. Therefore, by virtue of implication of Article 144, he is entitled to hold the possession. Period of limitation 12 years, and that period of limitation starts from when the possession of the defendant becomes adverse. When the possession of defendant becomes adverse to the plaintiff. plaintiff نے تو سوٹ داخل کیا, ڈیفینڈنٹ تو قبضے میں ہے, اور plaintiff شو کرتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ پوزیشن. اگر ڈیفینڈنٹ اس کو تھریٹ کرتا ہے plaintiff کو جو پوزیشن میں ہے تو وہ سوٹ داخل کرتا ہے کہ I am in adverse possession from last 12 years and defendant is now threatening me or disturbing my possession, therefore the suit may be decreed. تو ایڈورس کی معنی ورچولی ہے کیا؟ ایڈورس مینس ایکٹنگ ان کانٹرری ڈائریکشن اور اپوزٹ اور کانٹرری ٹو کلیم, دس از ایڈورس. اور مزیدار بات یہ ہے کہ دا ٹرم ایڈورس از ناٹ نون ان دا لا. دا ٹرم ایڈورس پوزیشن has not been defined anywhere in the statute. Adverse possession in judicial concept means possession of a person over land belonging to some other person in his own right, and denial of the right of their true owner openly and continuously for more than 12 years. This is the meaning of adverse possession.
تو ایڈورس پوزیشن کا لکھا گیا ہے کہ بھائی کانٹرری ٹو لا اینڈ کلیم، لیکن اس کو جسٹیفائی اسی لیے کیا گیا کہ یہ جو ہے یہ بندہ 12 سال سے ان انٹرپٹیڈ انڈسٹربڈ پوزیشن میں ہے، اور 12 سال کے دوران کسی نے بھی اسے پوزیشن نہیں مانگی. ناؤ 12 سال کے بعد ایک ٹرو اونر آ گیا ہے، تو لا کہتا ہے کہ ٹرو اونر کو یہاں کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی یعنی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی، اس کو یہ نہیں ملے گی، پراپرٹی اس کو نہیں ملے گی. ابھی چونکہ ہم آپ کو ایک اور پرسپیکٹو میں لے کے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جیسے کل میں نے آپ کو نہیں بتایا لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لا آف پرسکرپشن ہے وہ لا آف پرسکرپشن کے اندر صرف اور صرف یہ سیکشن 28 آتا ہے، اور سیکشن 28 جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے آرٹیکل 144، اور سیکشن 28 اور آرٹیکل 144، کیونکہ سیکشن 28 کے اندر جو لینگویج ہے وہ ہے کہ ایک پیریڈ ہے جس کے اندر جو کلیم بندے کا ہوتا ہے اس کا ایکسٹنگوش ہو جاتا ہے، جو اصلی کلیمنٹ ہوتا ہے، اصلی اونر ہوتا ہے، اس کا کلیم ایکسٹنگوش ہو جاتا ہے اگینسٹ دیٹ پرسن ہو از ان کنٹینیوس پوزیشن آف پراپرٹی، اینڈ دی کنٹینیوٹی آف دی پوزیشن time duration of that property is contemplated under article 144 whereby the period mentioned is 12 years. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ نے سمجھا. ابھی پرسکرپشن، اس کا نام لا آف پرسکرپشن کیوں رکھا گیا، اور لا آف پرسکرپشن کو لمیٹیشن ایکٹ کا سبسٹینٹیو لا کیوں بنایا گیا؟ تو دیکھیے تھوڑی لیگل میننگ پرسکرپشن کی دیکھیے، جو آپ کو سمجھانے کے لیے صحیح ہوگا، کیونکہ ہم اس کی ڈیپتھ کی فلاسفی میں نہیں جاتے، ہم اس کو کارپس جور سیکنڈ میں نہیں لے کے جاتے، ہم اس کو ہارس بریز لاز آف انگلینڈ میں نہیں لے کے جاتے، ہم اس کو سمپل آپ کو سمجھاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پرسکرپشن ٹرم از آؤٹ کم آف پرسکرائبڈ، اور جو بھی چیز پرسکرائبڈ ہوتی ہے ہمارے اسٹیٹیوٹس میں بہت ساری جگہ پہ وہ وہاں لکھا گیا ہے دس تھنگ از پرسکرائبڈ بائی رولس، اور رولس مینس لا. جو چیز لا یعنی پرووائڈ کرتا ہے دیٹ از پرسکرائبڈ مینس پرسکرپشن. تو پرسکرائبڈ جو پرسکرپشن ہے جو آتا ہے انڈر دی لا آف لمیٹیشن، وہ اٹ از آؤٹ کم آف رولس. آپ دیکھیے سیکشن 2 سب سیکشن 16 آف دی سول پروسیجر کوڈ، اس کے اندر پرسکرائبڈ کی معنی لکھی گئی ہے. اس کی معنی ہے پرسکرائبڈ مینس prescribed by rules. It means prescription is prescribed by the rules. تو رولس جو ہیں وہ اس کے اندر آتا ہے، تو دس اے پرسکرپشن. ابھی آپ کلیئر تو ہو گئے نا اس پوائنٹ پہ کہ بھائی ایک رولس ہیں جو چیز پرسکرائب کرتے ہیں وہ پرسکرپشن ہو جاتی ہے. تو دس از دا پرسکرپشن ایز پر لمیٹیشن ایکٹ، جو پرسکرائب کرتا ہے کہ بھائی یہ جو لمیٹیشن ایکٹ کا کنٹرول سبسٹینشیل لا اس کا کس طرح سے لا پرسکرپشن میں چلا جاتا ہے. ایک چیز یہ تھی جو مجھے آپ کو سمجھانی تھی. تو ہم آگے 144 بھی میں نے آپ کو بتایا اور 28 بھی بتایا. ابھی چونکہ قرآنک ورسز تھی جو فیڈرل شریعت کوڈ میں پیش کی گئی، اس کے اندر کہا گیا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک یوزر پر ٹریس پاسر اوپنلی یعنی کھلم کھلا ایک کلیم کرتا ہے کہ بھئی میں اس پراپرٹی کا یوزر پر ہوں، لیکن لا مجھے فیور کرتا ہے کہ بھئی میں 12 سال سے اس کے پوزیشن میں ہوں. تو قرآنک لا جو بھی ورسز ہیں وہ ایک یوزر پر کو یہ ایک جو ناک جو ہے کسی کے اوپر انکروچر ہے یا پراپرٹی پہ قابض ہے تو اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے. تو انجنکشن کے ویو میں فیڈرل شریعت کوڈ نے کہا کہ یہ ایک جو بندہ ہے جو اس کی پوزیشن میں رہتا ہے اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ دیٹ از کانٹرری ٹو دا انجنکشنز آف اسلام. تو یہ مقبول احمد کیس 1991 میں یہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیشن دی تھی شریعت اپیلیٹ بینچ نے. آپ اس کو پڑھنا کیونکہ یہ پوری جو بھی ججمنٹ ہے وہ اردو میں ہے، انگلش میں نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی یہ یوزر پر جو بھی ہوتے ہیں ان کو رائٹ نہیں ہے، لمیٹیشن ایکٹ جو بھی ہے وہ یوزر پر کے سپورٹ میں آتا ہے، لہذا لمیٹیشن ایکٹ ہی ریپوگننٹ ٹو دا انجنکشن آف اسلام ہے. لیکن چونکہ وہ سسٹم کے اندر ایک داخل ہو چکا ہے، ہمارے سوٹس اس کے اندر داخل ہوتے ہیں
اور اتنا اس کا ڈیپتھ میں لمیٹیشن ایکٹ ہمارے لٹیگیشن کے اندر انوالو ہے، اس پورے کے پورے کو تو نلیفائی نہیں کیا جاتا. لہذا سپریم کورٹ نے اور فیڈرل شریعت کورٹ نے اسپیسیفکلی یعنی گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا کہ بھائی آپ دو پرووینس جو ہیں 28 اور 144 ہم نے نلیفائی کر دیا اور آپ اس کو اسٹیٹیوٹ سے نکال. تو گورنمنٹ نے ان کو اسٹیٹیوٹ سے نکال دیا. ابھی لا پرسکرپشن یہاں سے نکل گیا. ابھی میرا کوشچن یہ ہے، سارے لیگل جورسٹ سے جو بھی دنیا کے ہیں، اور میں یہ کرتا رہتا ہوں کوشچن ہمیشہ، پہلے بھی میں نے اپنے لیکچرز میں کیا ہے، جب سبسٹینشیل لا رہا ہی نہیں تو لمیٹیشن ایکٹ تو کولیپس کرے گا. لمیٹیشن ایکٹ بھی نہیں رہا، ابھی وہ اپلائی کیسے کر رہا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ سبسٹینشیل لا پہ. کیونکہ میں آپ کے ایک نالج کے لیے ایک اور چیز بھی بتا دوں، ابھی تک آج تک اس ٹائم تک لا پرسکرپشن جو ہے ایڈورس پوزیشن کا برطانیہ کا مضبوط لا ہے. اتنا فورسفل لا کوئی نہیں ہے جتنا لا پرسکرپشن مضبوط ہے. اور اس کے پاس آرگیومنٹس ہیں جو میں نے ڈیسیشنز کے اندر پڑھی ہیں، اور زبردست آرگیومنٹس ہیں. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو اصلی مالک ہے وہ 12 سال تک سویا رہے؟ اگر 12 سال تک سویا رہے تو پھر کون سا دنیا کا لا اس کے لیے آئے گا؟ اپنے رائٹ کے لیے تو ہر ایک فائٹ کرتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی گھسے، چور اگر گھسے، تو کیا آپ 12 سال تک اس کو کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے کیا آپ خاموش رہیں گے 12 سال کے پیریڈ تک؟ اگر آپ کی پراپرٹی کوئی گریب کر دے، کوئی قبضہ کر دے، تو 12 سال تک آپ خاموش رہیں گے؟ تو اس کے پیچھے مالا فائڈ ہے. اگر مالا فائڈ ہے تو یہ اس کے اندر پھر خاموش کیوں رہتا ہے؟ خاموشی کی وجوہات ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک لا ایسا ہے جس کے اندر کافی سسپیشن کریٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایڈورس پوزیشن کا لا جتنا مضبوط ہے اتنا اور کوئی لا مضبوط نہیں ہے. تو لا فیورس دی ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ. جو انڈولنٹ ہے، اپنے رائٹ پہ سویا ہوا ہے، اپنے رائٹ کی اس کو پرواہ نہیں ہے، تو اس کو یعنی اس رائٹ کا ملنے کے لیے کورٹ سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی بھی آج بھی لا آف ایڈورس پوزیشن جو ہے وہ برطانیہ کا مضبوط لا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے کوشچنس تھے. لمیٹیشن ایکٹ کی اوریجن کیا ہے، وہ کس لا سے کنٹرول ہوتا ہے، اور جو اس لا سے کنٹرول ہوتا ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے. وہ لا جو ریٹن فارم میں نہیں وہ برطانیہ کا ہے. وہ برطانیہ کا لا ہے جو ہمارے پاکستان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کی ڈیسیشنس ہیں ٹائم اینڈ اگین کہ بھائی ہمارا لمیٹیشن ایکٹ صاف ستھرا اور پاک لا ہے، جس کے اوپر برطانیہ کے لمیٹیشن ایکٹ کا کوئی بھی یعنی اس کے اندر اثر رسوخ نہیں ہے. حالانکہ برطانیہ کا جو لمیٹیشن ایکٹ ہے وہی پاکستان کا لمیٹیشن ایکٹ ہے. آپ وہاں کا لمیٹیشن ایکٹ دیکھیں، یہاں کا دیکھیں، ساری چیزیں تو وہی ہیں. لیکن یہاں ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر کیونکہ یہ پاسبل بھی نہیں ہے. برطانیہ کا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ تین جو سب کانٹیننٹ کے ہمارے علاقے ہیں وہ اس کی کالونیز رہ چکے ہیں، وہ ہمارے ماسٹرز رہ چکے ہیں. ہم اس کی کالونی کے اندر تھے، وائس رائے وہاں سے آتے تھے، وہ ہمیں کنٹرول کرتے تھے. سارے لاز ان کے ہیں، سی پی سی ان کا ہے، پی پی سی ان کا ہے، سی آر پی سی ان کا ہے، اور جو بھی اسٹیٹیوٹ سول کرمنل کے ہیں سارے برطانیہ کے. پھر انڈیا نے اس کو اپنا نام دیا، انڈین پینل کوڈ کیا، اور پاکستان نے پاکستان پینل کوڈ کیا. اس سے پہلے آپ دیکھیے ہمارے پاس آج تک بہت سارے لا ایسے ہیں جو انڈین کے نام سے ابھی بھی چل رہے ہیں. جیسے انڈین رجسٹریشن ایکٹ ہے وہ آج تک، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے وہ آج تک ہے. تو اس طرح سے جو برطانیہ کے بیسیکلی لاز تھے ان کی اپلیکیشن ہمارے کنٹری میں، نہ صرف ہمارے پاکستان میں، سب کانٹیننٹ کے اندر ہے. تو اس لا کو ہم باہر نکال نہیں سکتے. اس لا کے اندر ایڈوکیسی ہے، اس لا کے اندر ڈیفنس پروجیکٹ کیا گیا ہے، اس لا کے اندر دو پارٹیز ہیں، اس لا کے اندر بھی سننے کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے. آرڈیلٹیرم پارٹم اس لا کی کریشن ہے، نوٹس اس لا کی کریشن ہے، نیچرل جسٹس اس لا کی کریشن ہے. تو لا کے ہمارے پاس سسٹم کے اندر جو ابھی رائج الوقت ہے سسٹم، جس کے اندر لٹیگیشنز میں ہم انوالو ہیں یا کورٹس ڈیسیژن دے رہی ہیں، اس کا اسکوپ ایک لمیٹڈ ہو گیا جو لا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر سسٹم سے باہر نہ ججز جا سکتے ہیں نہ وکیل جا سکتے ہیں، اور وکیل، لٹیگنٹ اور ججز اس سسٹم کے اندر اس طرح سے یعنی انوالو ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ لٹیگیشن کا الٹیمیٹ اینڈ کب ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہمیں مختلف لاز کنسلٹ کرنے پڑتے ہیں. بہت سیریز آف دی لاز ہوتی ہیں جو ٹائم اینڈ اگین میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اور آج جو ہمارا ٹاپک آپ کے ساتھ ہے وہ لمیٹیشن ایکٹ کا ہے. ہم آگے لمیٹیشن کے کوسچنس میں چلتے ہیں. کوسچن نمبر 22 ہے whether plaintiff can maintain his suit after 12 years in case of his dispossession from the immovable property. اگر ایک پلینٹف ہے ڈسپوزیس ہو جاتا ہے پراپرٹی سے تو کیا 12 سال تک وہ اس پوزیشن کی ریسٹوریشن کے لیے اپنا یعنی سوٹ داخل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پروویژنس ہیں. ہمارے پاس سیکشن 8 ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ if person is dispossessed from his property and that person is holder of title. پھر سیکشن 9 ہے اس پہ ریلیف ایکٹ کا a person who is holder of the legal character of the property. ایون وہ بھی ایلیگل بھی نہیں ہے, یوزر پر بھی ہے. سیکشن 9 کے اندر آپ پڑھیں گے اگر کوئی بندہ یوزر پر ہے تو اس کو بھی سیکشن 9 پروٹیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ یوزر پر کے لیے اگر کوئی غاصب ہے, کوئی زبردستی قبضے میں ہے تو اس کے لیے بھی اینٹی انکروچمنٹ ایکٹ ہے اور اس انکروچمنٹ ایکٹ کے تحت اس کو ڈسپوز کیا جاتا ہے, اس کا سامان باہر نہیں پھینکا جاتا. تو لہذا اس لا کے تحت ہمارا جو سیکشن 8 ہے اس کے اندر کچھ ٹائٹل یا انٹائٹلمنٹ آپ کا یا کریکٹر ہے تو اس کے اندر آپ سوٹ داخل کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ پوزیشن جو آپ کو ڈسپوز کرتا ہے دی شو آف فورس 9 میں وہ داخل کرتے ہیں. لیکن دونوں کی لمیٹیشن مختلف. لا کہتا ہے اگر سیکشن 9 کے تحت آپ نے 6 مہینے میں کیس داخل نہیں کیا ایون دین یو آر ناٹ بارڈ بائی لا, آپ 12 سال میں داخل کریں. اور جو سیکشن 8 ہے اس کی لمیٹیشن پہلے سے ہی 142 کے تحت 12 سال ہے. آپ 12 سال تک اگر آپ کی زمین پہ, آپ کے گھر پہ, آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کرتا ہے تو آپ 12 سال کے اندر آپ اس قبضے کو یعنی اسے واپس لے سکتے ہیں. This is the spirit of question number 20. Yes, in view of case law reported 2006 CLC 482 after omission of section 28 Limitation Act, no such suit would be barred from the date of judgment of Supreme Court, that is 31/8/91 in Maqbool Ahmad's case reported 1991 Supreme Court monthly review page number 2060. ابھی آپ نے اس کا مقصد سمجھا؟ پہلے کیا ہوتا تھا جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ اگر اپنی پراپرٹی سے ڈسپوز ہو گیا تو لا نے اس کے لیے کچھ بیریئرز فکس کیے تھے اور وہ بیریئرز تھے لمیٹیشن. کہ بھائی آپ اگر اپنی پراپرٹی سے ایٹ دی شو آف فورس ڈسپوز ہوئے ہیں ادروائز دین ڈیو کورس آف لا تو آپ اس پراپرٹی کو ریسٹوریشن کے لیے سمری پروسیجر کے تحت 6 مہینے کے اندر وہ آپ جو ہیں وہ سوٹ داخل کریں گے اور آپ کو کورٹ پوزیشن دلا دے گی. دیٹ از پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 9 اور اس کی لمیٹیشن آرٹیکل 3 آف دی لمیٹیشن ایکٹ میں دی گئی. پھر دوسری لمیٹیشن ہے آرٹیکل 142 کے تحت اگر کوئی بندہ جس کے پاس کوئی ٹائٹل یا لیگل کریکٹر ہے اس پوزیشن سے ڈسپوز ہو گیا ہے تو وہ 12 سال کے اندر اپنی پوزیشن لے سکتا ہے. لیکن مقبول احمد کیس دیٹ واز رپورٹڈ 1991 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج نمبر 2063 اس نے نہ صرف آرٹیکل 144 کو نلیفائی کیا لیکن یہ بھی کہا کہ بھائی اس کے علاوہ جو بھی لمیٹیشن ایکٹ کے پروویژنس ہیں جیسے 142 ہے یا سیکشن 8 ہے یا سیکشن 9 ہے اس میں بھی آپ جب بھی چاہیں کیس داخل کر دیں آپ کے لیے لمیٹیشن کے بیریئر نہیں ہے. تو یہ وہ مقصد ہے کہ لمیٹیشن ابھی اگر 144 سے اس کا ریلیشن تھا وہ اگر چلا گیا تو 142 تو آؤٹ کم تھا 144 کا. اگر 144 ہی نہیں رہا تو 142 بھی آٹومیٹیکلی کولیپس کرے گا. اگر کوئی بندہ ڈسپوز ہو گیا ہے تو 30 سال کے بعد بھی کیس داخل کر سکتا ہے, 40 سال کے بعد بھی کیس داخل کرتا ہے, اس کے لیے کوئی بیریئرس نہیں. لیکن آگے کوسچنس میں جب لیچز پہ آؤں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ لیجسلیچر نے اور سپیریئر کورٹس نے, لیجسلیچر نے تو اس کا کوئی لمیٹیشن فکس نہیں کی لیکن سپیریئر کورٹس نے کچھ پیرامیٹرز فکس کیے ہیں کہ بھئی آپ اگر کوئی بھی سوٹ, کوئی پٹیشن یا کوئی کلیم اگر کورٹ کے اندر لائیں تو آپ کس طرح سے لائیں.
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پوزیشن سے ڈسپوز ہو گئے 20 سال پہلے اور 20 سال کے بعد آ کر سوٹ داخل کر دیں اور آپ یہ جسٹیفیکیشن دے دیں بھائی میری مرضی، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ میں اویل اسی لیے کر رہا ہوں لیٹ فائلنگ آف دا سوٹ، کیونکہ مقبول امنس کیس میں ان پروویژنس کو نلیفائی کیا گیا، تو کورٹ تو کہے گی کہ بھائی کوئی ریزنیبل ٹائم تو پھر بھی ہوگا نا، تو اس ریزنیبل ٹائم کے اندر تو آپ کورٹ کو اپروچ کریں۔ آپ پراپرٹی سے باہر ہو گئے، آپ اپنے گھر سے باہر نکل گئے، آپ اپنی زمین سے باہر نکل گئے، تو آپ ود ان ٹائم ایسا کوئی مناسب ٹائم تو ہوگا نا جس کے اندر آپ یعنی کورٹ کی جورسڈکشن انوو کریں۔ اگر آپ ڈیلے کریں گے یعنی انٹینشنلی ڈیلیبریٹ اور آپ ڈیلے اگر ہو جائے گی آپ کی، تو وہ تو سسپیشن کریٹ کرے گی کہ بھائی واٹ از دی کاز بیہائنڈ سچ ڈیلے، تو کورٹ اس کو ایڈورس لے گی۔ اگر کورٹ اس کو ایڈورس لے گی تو وہ چیز جو ایڈورس ہوگی اس کا کانسیکوینس آپ کو فیور تو نہیں کریں گے۔ اینی وے ہم آگے چلتے ہیں اور یہ کوشچن نمبر 23 ہے، واٹ از ڈسٹنکشن بٹوین لمیٹیشن لیچز، جو میں نے کہا لیچز کورٹ نے پیرامیٹرز فکس کیے وہ یہاں فکس کیے۔ نمبر 1، limitation and leaches are different in scope and application۔ limitation کا اسٹیٹیوٹ ہے، لیچز کا کوئی اسٹیٹیوٹ نہیں۔ limitation فکس ٹائم پہ ہے، لیچز کا کوئی فکس ٹائم نہیں۔ limitation ایک ایک دن کی کیلکولیٹ ہوتی ہے، لیچز دن کی کیلکولیٹ نہیں ہوتی۔ تو نٹ شیل میں کیا بنا کہ لا آف لمیٹیشن میں اور لا آف لیچز میں فرق، کون سا فرق ہے وہ آگے ہمارے کوسچنس۔ نمبر 2، لمیٹیشن ایسٹنگوش دا ریمیڈی بائی فورس آف اسٹیٹیوٹ۔ اگر آپ کوئی کیس داخل کرتے ہیں، اپیل داخل کرتے ہیں، تو اگر کورٹ کہتی ہے کہ یور اپیل از بارڈ بائی 10 days، یور اپیل از بارڈ بائی 2 days اینڈ دیئر فور دس سوٹ از یور اپیل از ڈسمسڈ انڈر دی لا آف لمیٹیشن۔ کورٹ یہ نہیں کہتی یور اپیل از ڈسمسڈ آن میرٹ، کورٹ کہتی ہے یور اپیل از ڈسمسڈ فار وانٹ آف لا آف لمیٹیشن، کیونکہ لا آف لمیٹیشن کی اپلیکیشن اس کے اندر نہیں ہوئی۔ تو لمیٹیشن ایسٹنگوش دا ریمیڈی، ریمیڈی گئی، ابھی آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کی گئی اپیل گئی تو کیا اس کے خلاف ریویژن کریں گے؟ آپ ریویژن کر سکتے ہیں، لیکن پہلا کوشچن یہ کریں گے کہ جناب آپ ریویژن میں تو آئے ہیں اور لمیٹیشن آپ نے جو 10 دن اپیل لیٹ کی اس کی ایکسپلینیشن، سر یہ ایکسپلینیشن نہیں، آپ نے جو ایکسپلینیشن دی تھی اپیلیٹ کورٹ کو، سر دی تھی، اس نے مانی نہیں مانی؟ بھائی جب اس نے اپنی ایکسپلینیشن نہیں مانی، جس کو پاور سب کچھ تھا، تو ہم کیسے مانیں گے؟ نو گیٹ آؤٹ، اس نے بھی نکال دی، تو ایسٹنگوش ہو گئے۔ limitation extinguish the remedy by force of statute, whereas leaches are invoked where statute remedy is not prescribed but the courts take in account the conduct of the party۔ پارٹی کا کنڈکٹ کیا تھا اور کنڈکٹ آف دی پارٹی ہم آگے کے جو پیراز ہیں اس کے اندر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، an implication of law of limitation is rigid and the court insists upon explanation of each day's delay beyond the period prescribed and sufficient cause must be established for extension of time۔ یہ ہے نا limitation میں section 5 تو ہے extension of time، لیکن extension of time is subject to sufficient cause، اور sufficient cause کیا ہے؟ جس کے اندر کورٹ کی satisfaction ہے، کورٹ آپ کی یعنی بات سے متفق ہو۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ لمیٹیشن ایک دن کی بھی کنڈون نہیں ہوتی، وہاں ان ایکسپلین ڈیلے ہو، اگر ایکسپلین ڈیلے ہے وتھ سفیشینٹ کاز تو 1 مہینے کی ڈیلے بھی کنڈون ہو جاتی ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا ایک بندہ اپیل داخل کرنے آیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 30 دن ہاسپٹلائز تھا، اس کے بعد ڈسچارج ہو گیا، پھر آ کر اس نے اپیل داخل کی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ہر ڈے کی لمیٹیشن کے پاس کیلکولیشن ہے، ایوری ڈے۔ تو لمیٹیشن اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس، یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک کیس کے اندر لمیٹیشن آپ کو کنڈون ہو گئی تو وہ لمیٹیشن کی بائنڈنگ دوسرے کیس میں، کیونکہ فیٹس اینڈ فیچرس آف ایوری کیس آر ڈسٹنگوشبل۔ تو یہ جو سیریل نمبر 2 ہے اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا ایک اسٹیٹیوٹ کے ریفرنس سے، کیونکہ میں نے آپ کو ایسے ہی یہ پوائنٹ دے دی، شاید آپ نے نہ سمجھاؤ کہ limitation extinguish the remedy by force of statute, whereas leaches are invoked where statutory remedy is not prescribed but the courts take in account the conduct of the party۔ یہاں مجھے آپ کو تھوڑا بتانا ہے
کہ لمیٹیشن پرسکرائب تو نہیں ہے لیکن کنڈکٹ آف دی پارٹی دیکھی جاتی ہے. اب لینڈ لارڈ کیس داخل کرتا ہے اگینسٹ دا ٹیننٹ انڈر رینٹ کیس. رینٹ کیس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کب داخل کرے, 2 سال میں کرے, 3 سال میں کرے, کچھ بھی کرے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. کیونکہ رینٹ کیس کو آپ اگر لمیٹیشن ایکٹ میں دیکھیں گے تو اس کے 3 ڈویژنس جو بھی ہیں, فرسٹ ڈویژن سوٹس کی ہے, اس کے اندر رینٹ کیس نہیں ہے, اور اس کا آخری جو ڈویژن ہے اپلیکیشن میں, اس کے اندر رینٹ اپلیکیشن نہیں ہے. تو رینٹ اپلیکیشن کی لمیٹیشن ایکٹ میں نہیں ہے. تو رینٹ اپلیکیشن لیچز میں جاتی ہے. جو اپلیکیشن یا جو سوٹ یا جو ریٹ پٹیشن جسے ہائی کورٹ والی جس کی لمیٹیشن ایکٹ کے اندر جس بھی پروسیڈنگ کی لمیٹیشن نہیں ہے وہ لیچز میں جاتی ہے. اس کے 2-4 انسٹنسز ہیں, جس طرح سے ہم فیملی سوٹس ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ میں نہیں ہے, رینٹ کیسز ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ میں نہیں ہے, لینڈ ایکوزیشن کیسز ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ میں نہیں ہے. تو اس طرح سے جو بھی کیسز لمیٹیشن ایکٹ کے شیڈول میں نہیں ہے یا فرسٹ ڈویژن میں نہیں ہے تو پھر وہ لیچز میں چلے جاتے ہیں. سملرلی اگر اس کے اندر یہ ہے کہ کورٹ کین ٹیک ان اکاؤنٹ کنڈکٹ آف دی پارٹی, لیکن کورٹ کی ایک واچ ہے پارٹیز کے اوپر کہ بھائی آپ نے رینٹ کیس داخل کیا تو آپ کو یہ کب سے کرایہ نہیں دے رہا, سے گزشتہ 4 سال سے کرایہ نہیں دے رہا. تو آپ 4 سال تک کچھ نہیں کیا, آپ 4 سال کی ریکوری کیسے کریں گے؟ مین پروفٹ سے یا ریکوری آف دا رینٹ, وہ بھی تو آپ 3 سال کا آپ کو ملے گا, 4 سال کا تو وہ نہیں ملے گا, اور آپ 4 سال تک اس کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا. پلیز یور رینٹ اپلیکیشن بات. تو کورٹس نے رینٹ اپلیکیشن کی ایک لمیٹیشن فکس کی کیس لا کے اندر, اور اس کا لمیٹیشن فکس کیا 2.5 سال, یعنی 2 years and 6 months, کہ دس از ریزنیبل ٹائم, اینڈ ود ان دس ٹائم کیوں آپ داخل کر دیں, کیونکہ اس کے پیچھے 3 سال آپ کے چلے جاتے ہیں مین پروفٹس کے, جس کو آپ رینٹ کا یعنی رینٹل اماؤنٹ کہیں, جو آپ اس کی ریکوری آف رینٹ. تو اس طرح سے کورٹس کی سرویلانس رہتی ہے, ویجیلنٹ کورٹ ہوتی ہے, اور چیک ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ لٹیگیشن جو ہے وہ ٹائم کے اندر لاتے ہیں یا نہیں لاتے. اور چوتھا نمبر جو تھا, دا ڈیسیژن آف کوسچن آف لیچز depends upon the facts and circumstances of each case, and delay can be explained to the satisfaction of the court. This is a writ jurisdiction. Writ jurisdiction کے اندر کوئی بھی آرڈر ہے, آرڈر از مالافائڈ, آرڈر از وائڈ, لمیٹیشن ایکٹ کے سیکشن 23 میں آتا ہے اگر کوئی کانٹریکٹ ہے اور وہ یعنی الیگل کانٹریکٹ ہے یا کوئی رانگ ہے, جو کسی بھی یعنی ایک رانگ ان ایکشن کے اندر وہ رانگ ہے کوئی, تو اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں, اور اگینسٹ دی وائڈ آرڈر کوئی لمیٹیشن نہیں. تو آپ وہ آرڈر لے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر, دس آرڈر which I am going to challenge under the writ jurisdiction, and after 4 years I have brought this order under as impugned order under this writ jurisdiction. تو کورٹ آپ سے کہے گی کہ آپ 4 سال 5 سال تک آپ کو پہلے پتا تھا, آپ سے کوشچن کرے گی, آپ کہیں گے ہاں سر پتا تھا, تو پھر 4 سال تک آپ نے یہ آرڈر کو کیوں نہیں چیلنج کیا؟ سر میں نے اسی لیے نہیں چیلنج کیا کیونکہ یہ وائڈ آرڈر ہے اور مجھے پتا ہے کہ وائڈ آرڈر کی کوئی لمیٹیشن نہیں. صحیح ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ جو وائڈ آرڈر ہے وہ لمیٹیشن میں نہیں جاتا لیکن لیچز میں جاتا ہے. تو لیچز کا اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اس کو پھر بھی ٹائم کے اندر نہیں لے آئے, اور 4 سال تک آپ اس ایکسپلینیشن یہ دے رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں. یہ ایکسپلینیشن نہیں دے رہے کہ مجھے 6 مہینے یا 12 مہینے پہلے پتا چلا, اس کے بعد میں نے لیگل سرکلز کو کنسلٹ کیا, اس کے مشورے سے میں نے پھر یہ لٹیگیشن لایا, تو اس حساب سے میں آئی ود ان ٹائم. تو کورٹ نے جو رٹ جورسڈکشن ہے اس کی لمیٹیشن جو فکس کی ہے انڈر دا کیس لاز تھرو ویریس پروناؤنسمنٹس, وہ 3 سال کی, کہ اس ایکشن کے بعد اگر کوئی ایڈورس ایکشن ہے یا کوئی مالافائڈ ایکشن ہے جس کو آپ وائڈ آرڈر ٹریٹ کرتے ہیں, وائڈ ایکشن ٹریٹ کرتے ہیں, دیٹ ول بی چیلنجڈ بفور دی ہائی کورٹ انڈر دا رٹ جورسڈکشن ان دا پیریڈ آف 3 years. ٹھیک ہے نا. یہ NLR 1984 سول 751 کے اندر ہے, آپ اس کیس لا کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. 5 نمبر پہ آتا ہے کہ لیچز از ناٹ دا سیم تھنگ ایز لمیٹیشن. لیکن آپ دیکھیے, آپ لیچز کی معنی تو سمجھیں نا, لیچز ہے کیا؟
लेचेस मीन्स नेग्लिजेंस इन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी और अपॉर्चुनिटी। तो लेचेस ये हो गया, मीन्स एक चीज आपके पास मौजूद थी लेकिन आपने उसको टाइमली इन्वोक नहीं किया। आप लेट से आप कोर्ट में आ गए तो आपके ऊपर जो फिक्स हुई चार्ज या लायबिलिटी वो लेचेस की हुई कि आप सुस्त बंदे हैं और सुस्ती की वजह से आपने ये एक्शन टाइमली इन्वोक नहीं किया। तो लेचेस मीन्स नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टीज कम्स अंडर लेचेस, लेकिन लेचेस में वो कंडोनेबल है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट की पैरामीटर से बाहर है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर उसकी लिमिटेशन अगर फिक्स होती तो फिर वो किसी भी सूरत में नहीं बच सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट की लिमिटेशन रिजिड है, वो एक एक दिन की एक्सप्लेनेशन मांगता है। लेचेस के अंदर सालों की ग्रेस है और उसके अंदर सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। अगर वही वकील वो कहेगा कि सही मैंने इसीलिए ये चैलेंज किया है 4 साल के अंदर कि मुझे पता है कि वाइड ऑर्डर की कोई लिमिटेशन नहीं, तो आई कैन चैलेंज इट इन 4 years, तो कोर्ट इसको नहीं मानेगी। अगर वही वकील इसको टर्न देकर ये बोले सर मैंने इसीलिए ये 4 साल के बाद दाखिल किया क्योंकि एक्शन का मुझे पता चला सर 2 साल पहले, साल पहले, और साल पहले के बाद मेरे जो क्लाइंट है वकीलों के पास गए, आखिर वो मेरे पास पहुंचे, तो दिस इज लिमिटेशन जो हमारी है वर्चुअली इसकी नॉलेज की वो सर 1 साल है और आपकी प्रोनाउंस के अंदर 3 साल तक की ग्रेस है, तो सर आई एम इन टाइम, तो वो कोर्ट उसको मानेंगे योर एक्सप्लेनेशन इज जस्टिफाइड, प्लाजिबल, कन्विंसिंग एंड यू आर इन टाइम। तो ये होता है कि लेचेस के अंदर रिजिड लॉ नहीं है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोर्ट भी हेल्पलेस है। लेचेस के अंदर कोर्ट ग्रेस शो करती है, लिमिटेशन के अंदर आपने अगर कहा कि सर 1 दिन की इसके अंदर लिमिटेशन जो है वो कंट्रोनेबल नहीं है, अभी आज इसने अपील दाखिल करनी थी, कल ये दाखिल कर रहा है, आज की एक्सप्लेनेशन दे, वो कहे सही मुझे नींद आ गई, मेरे वकील ने नहीं दाखिल किया, कोर्ट नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? कोर्ट अगर चाहे भी ग्रेस देना नहीं दे सकती, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के जो बैरियर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी डिस्क्रिशन कोर्ट से बाहर है, कोर्ट डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। नंबर 6, plea of laches must be established by evidence. Plea of laches must be established by evidence of facts amounting to waiver. जिस तरह से मैंने अभी बताया, वकील ने कहा सही इस तरह से मुझे ऑर्डर मिला, अभी मुझे पता चला, ये एक्सप्लेनेशन आ गया, दैट इज बाय वे ऑफ एविडेंस, ओरल एविडेंस आप कोर्ट के अंदर देंगे, जिसके अंदर एफिडेविट होता है कि वो एफिडेविट देना पड़ता है कि मैंने इसको 3-4 साल में क्यों चैलेंज किया, वो सारा एफिडेविट के अंदर आता है। एबंडनमेंट और एक्विजिशन ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ, आपने इसको एबंडन कैसे किया, एक्विज कैसे किया, ये एक्शन आपके खिलाफ था, ये ऑर्डर आपके खिलाफ था, और आपने इसको सरेंडर कैसे किया, आपने इसको एक्विज कैसे किया, क्यों किया? That explanation is to be furnished before the court. Court demands that explanation. और वो जो एविडेंस हो वो प्लेन हो, क्लियर हो, कैटेगोरिक हो एंड अनएम्बिगुअस हो, जिसमें कोई शक शुबा ना हो। नंबर 7, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस इज नीदर आर्बिट्ररी नॉर टेक्निकल। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस की है वो अपरेंट है, क्यों? कोर्ट इसके अंदर ग्रेस शो करती। अगर आप 4 साल के बाद भी आप लेचेस के अंदर, हालांकि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की लेचेस फिक्स किए, अगर 4 साल के बाद भी ले आए तो इसका सीरियस क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे कि जेंटलमैन यू एक्सप्लेन द लिमिटेशन, नहीं, क्योंकि लिमिटेशन से वो लेचेस मानती नहीं है। लिमिटेशन इज क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल देन लेचेस। Where arbitration proceedings are stayed under section 34, laches on the part of the party with knowledge of the facts and the association and arbitration proceeding would constitute a waiver of his claim for stay. आपको पता है 34 में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो भी चलती हैं या एग्रीमेंट में अगर आर्बिट्रेशन क्लास है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे होती हैं, तो पार्टी जो है वो उस स्टे को चैलेंज नहीं करती। तो ये होता है कि भाई चूंकि स्टे को कोर्ट ने कर दिया, उसको चैलेंज करने का तो राइट है, लेकिन पार्टी वेव करती है। क्यों वेव करती है? कि उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लास मौजूद है और उसको पार्टीज ने ओबे नहीं किया, तो इसीलिए वो जो है क्लेम जो है उसके अंदर जो होता है उसके वेव कर देते हैं। जो स्टे कोर्ट कहती है दोनों एक्सेप्ट करते हैं,
اور کلیم اپنے اپیل کا اس کو چیلنج کرنے کا وہ ویو کرتے تھے. This is that thing.